الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 تنوین۔ محترم دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں اور ہمارے اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو مدنی قاعدہ پڑھا رہے ہیں۔ جس طرح کہ ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے یا ہندی سیکھنے کے لیے پہلے ABCD یا چھوٹا آ بڑا آ جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے، اسی طرح سے ہمیں قرآن شریف پڑھنے سے پہلے نورانی قاعدہ جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے مدنی قاعدہ پڑھا دیں تاکہ آپ کو آگے چل کر کوئی بھی دقت نہ آ پائے، لیکن آپ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے ہیں، آپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ گھر سے مدرسہ یا مسجد نہیں جا پاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو آپ گھر بیٹھے جو ہے قرآن شریف کو ہمارے چینل کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ تو میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی آنے والے ویڈیو ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ۔ تنوین، دو زبر، دو زیر اور پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو سکھاؤں گا اور انشاءاللہ آخر میں ایک بات ایسی بتاؤں گا جو آپ کے ذہن میں آئے گی اور آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تنوین کے ہجے اس طرح کریں جیسے یہ ہے، ایک مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ تنوین کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ ہے حمزہ دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان۔ اگر یہ نون ساکن ہے تو جس طرح نون ساکن کی آواز نکلتی ہے اسی طرح سے دو زبر کی آواز نکلتی ہے۔ حمزہ دو زیر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ دو پیش ان، حمزہ نون پیش ان۔ یہ سمجھنے کے لیے اسے جیسے الف دو زبر ان، الف نون زبر ان، الف دو زیر ان، الف نون زیر ان، مطلب اس طرح کی آواز جو ہے ہمیں نکالنی ہے۔ تنوین کے ہجے اس طرح کریں جیسے کہیں پر میم اور یہ الف ہے اس میں اور دو زبر ہیں تو میم الف دو زبر من ہو گیا، تو ہمیں پڑھنا کیسے ہے؟ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من۔ زبر کی تنبیت کے بعد اگر کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو یہاں پر الف ہے لکھا ہوا ہے، یہاں الف لکھا ہوا ہے، تو اس کا نام نہیں لیا جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ان کا یہ یہاں پر یہ چیز بتلا رہی ہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے میں اب آپ کو پڑھاتا ہوں سبق، اور آپ سنیں، چاہے ویڈیو ایک بار دیکھنی پڑے یا 10 بار دیکھنی پڑے، آپ اچھے طریقے سے اس کو سیکھیں، ٹھیک ہے؟ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن۔ یہ اتنے طریقوں کا آئے گا، اگر کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو اتنے طریقے سے تا جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، طا دو زبر تن، طا دو زیر تن، طا دو پیش تن، طا دو زبر تن، طا دو زیر تن، طا دو پیش تن۔ جس طرح سے یہاں پر ہم نے آواز نکالی ہے یہ تا دو زیر تن، تو ہمیں یہ طا میں اور تا میں ہمیں فرق رکھنا ہے، ایک جیسی آواز نہیں نکالنی ہے۔ جیسے یہ طا دو زیر تن، یہ تا دو زیر تن، آوازوں میں جو ہے وہ فرق رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ زادو زبر زن، زادو زیر زن، زادو پیش زن، غال دو زبر ذن، غال دو زیر ذن، غال دو پیش ذن۔ یہ بہت دھیان رکھنے کی جگہ ہے یہاں، جیسے زبر ہے تو وہ زا کے ساتھ ہوگا اور غال
زال پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے زال دو زبر زن، یہ تھوڑا سخت ہے لیکن آسان بھی ہے اگر آپ کے یاد ہو جائے تو. جیسے زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زوا دو زبر زن، زوا دو زیر زن، زوا دو پیش زن، سا دو زبر ثن، سا دو زیر ثن، سا دو پیش ثن. یہ دھیان رکھیں آپ اس کا صحیح طریقے سے کہ یہ اس لیے بتا رہے ہیں برابر برابر سے کہ ان لفظوں کو اکثر جو ہے لوگ ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں. جیسے زال، زا اور زوا تینوں کی آواز ایک سی نکالتے ہیں لیکن یہاں پر فرق رکھا جائے گا. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن. اب یہ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن. ضاد دو زبر ون، ضاد دو زیر ون، ضاد دو پیش ون. آواز دن اور ون آواز الگ الگ رہنی چاہیے، ایسا نہ ہو یہاں بھی دن پڑھ دیں اور یہاں بھی داد دو زبر دن پڑھ دیں. دال دو زبر دن، داد دو زبر دن، یہ غلط ہو جائے گا. دال دو زبر دن اور واد دو زبر ون، ان میں ہمیں دونوں میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دھیان سے رکھیں، بڑی آرام سے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. پہلی بار میں اس طرح سے پڑھا رہا ہوں، بعد میں آپ کو بہت آرام سے پڑھاؤں گا ایک بار میں سب. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن. اب یہ قوف دو زبر قن، قوف دو زیر قن، قوف دو پیش قن. کاف میں اور قوف میں آپ کو یہاں پر فرق کرنا ہے. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن. اب یہ ح دو زبر حن، ح دو زیر حن، ح دو پیش حن. یہ فرق کرنا ہا دو زبر ہن میں اور ح دو زبر حن، ان میں اور ان میں دونوں میں ہمیں فرق کرنا. ہا اور ح یہ حلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن. ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا ہے، عین میں اور حمزے میں. کیسے؟ جیسے یہ ان ہے، حمزہ دو زبر ان، اور یہ عین دو زبر عن. تو ان نہیں ہونا، یہ ہے ان اور یہ ہے عن، عن حلق سے نکلنا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن. ٹھیک. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم نون پیش من. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن. شین دو زبر شن،
شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون۔ یہ تختی نمبر 5 جو ہے یہ ہم نے آپ کو یہاں سے یہاں تک جو سکھانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ میں اب جو ہے آپ کو لفظی ادائیگی تو بتا دی، اب ایک بار میں جو ہے آپ کو ایک سانس میں پڑھاتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ دھیان سے پڑھیں۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، زادو زبر زن، زادو زیر زن، زادو پیش زن، زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زادو زبر زن، زادو زیر زن، زادو پیش زن، سادو زبر ثن، سادو زیر سن، سادو پیش سن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن۔ ایک صفحہ ہے، اسے اور پڑھ لیں آپ محنت سے، ٹھیک ہے؟ کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون۔ یہ سبق جو ہے دوستو یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ میں ایک ایک ورڈ جو ہے آپ کو وہ اچھا کر کے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں ایک دعا بتاؤں گا، وہ دعا یہ ہے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر، یعنی کہ الٹے ہاتھ سے دونوں آنکھوں کو دبا کر، اور آپ کو شروع میں درود پاک پڑھنی ہے اور آخر میں درود پاک پڑھنی ہے،
اور بیچ میں 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوگی، آپ کی آنکھوں میں کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ آپ اس کا وظیفہ کریں، ہر نماز کے بعد میں آنکھوں کی پرابلم دور ہوگی، آنکھوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہر ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ وظیفہ انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا اگر آپ ویڈیو ہماری پوری دیکھتے ہیں تو دوستو یہیں تک تھا ہمارا ویڈیو۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو پڑھ سکیں اور اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔